السلام علیکم دوستو، آپ کو تاہا وائس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، پایا تخت عبدالحمید کی قسط نمبر 1 میں آپ دیکھیں گے کہ سلطان عبدالحمید کی حکومت کے 20 سال مکمل ہو جانے پر ایک تقریب منعقد کی جاتی ہے۔ تمام لوگ سلطان عبدالحمید کو خوش آمدید کہنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ سلطان کے سارے پاشا بھی وہاں موجود ہوتے ہیں۔ دو پاشا آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جب پہلی مرتبہ سلطان حکمران بنے تھے تو کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ وہ سلطان بنیں گے، اور اب ان کے حکمران بنے ہوئے 20 سال گزر گئے ہیں۔ تاریخ نے ان کو یہ سلطنت عطا فرمائی ہے، تب ہی وہ اتنے طاقتور ہیں۔ 20 سال میں سلطان عبدالحمید نے ملک کی تقدیر بدل دی ہے۔ میری خواہش ہے کہ وہ اور 20 سال حکومت کریں۔ پھر اس کے بعد سلطان عبدالحمید تشریف لاتے ہیں۔ سب لوگ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سب لوگ نعرے لگاتے ہیں کہ سلطان عبدالحمید خان زندہ باد، پائندہ باد، سلطنت عثمانیہ زندہ باد۔ پھر اس کے بعد سلطان جا کر اپنے تخت پر بیٹھ جاتے ہیں اور تقریب کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ سلطان کی دونوں بیویاں بھی کھڑکی سے دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ پہلے کے سلطان تو غیر ملکی سفیروں سے اپنے قدم بوسی کروایا کرتے تھے، لیکن یہ سلطان پرجم کو بوسہ دلواتے ہیں، یہ اس سے کہیں بہتر ہے۔ پھر سب وزیر آ کر سلطانی جھنڈے کو بوسہ دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دعا ہوتی ہے۔ مسلمانوں کے رہبر، عوام کے خیر خواہ، جو ایک خدا پر یقین رکھتے ہیں، مکہ مکرمہ اور مدینہ کے خدمت گزار، اس سرزمین پر خدا کے خلیفہ، سلطانوں کے سلطان، خدا آپ کی خلافت مستحکم کرے، خدا آپ کا ملک ہمیشہ قائم و دائم رکھے، آمین۔ دوسری طرف ارزل نامی شخص، جو کہ ایک یہودی ہوتا ہے، اس کا باپ مسلمان ہوتا ہے، وہ اپنے باپ کو قید کر دیتا ہے اور اسے زنجیروں سے باندھ دیتا ہے۔ ارزل اپنے باپ سے کہتا ہے کہ تم اگر میرا ساتھ دیتے تو مل کر ہم دونوں مسلمانوں کو تباہ کرتے اور ہم ان سے ان کی زمینیں بھی چھین لیتے، یروشلم ہمارے قبضے میں ہوتا۔ یہ بات سنتے ہی ارزل کا باپ اس کے منہ کے اوپر تھوک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میری اولاد نہیں ہو سکتے، تم کافر ہو۔ اس کے بعد ارزل وہاں سے چلا جاتا ہے۔ سلطان اپنے کمرے میں کام کر رہے ہوتے ہیں کہ سلطان کے خاص جنرل آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ برٹش کمپنی نے ایک ٹیلی گرام بھیجا ہے، آپ کے حکم کے مطابق وہ نیلامی کے لیے تیار ہے، کاغذات پر آپ کے دستخط چاہیے۔ سلطان کہتے ہیں ادھر لے آؤ میرے پاس۔ سلطان پاشا تحسین سے کہتے ہیں کہ تصور کرو کہ ایک مسلمان استنبول سے ٹرین پکڑ کر مدینہ منورہ کا سفر کرے گا، مقدس مقامات کی زیارت کا شرف حاصل کرے گا۔ گھوڑوں پر جس سفر میں 6 ماہ لگتے تھے، اب وہ سفر صرف 1 ہفتے میں ہو جائے گا، یہی میرا خواب ہے۔ پھر سلطان دستخط کرتے ہیں۔ دوسری طرف سلطان کے گھر والے سلطان کا ناشتے کے لیے انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ کھانے میز پر لگائے جا رہے ہوتے ہیں۔ وہاں پر گوشت بھی رکھا ہوتا ہے، جس پر سلطان کی ملازمہ کہتی ہے کہ یہ گوشت یہاں سے لے جاؤ، سلطان کو فضول خرچی لگتی ہے، اسے یہاں سے ہٹائیں۔ سلطان تشریف لاتے ہیں اور کھانا کھانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ سلطان اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ عبدالقادر نہیں آئے، اوپر سے وہ بھی آ جاتے ہیں۔ عبدالقادر سلطان سے کہتے ہیں کہ آپ کے محل میں ایک اور اخبار کے داخلے پر پابندی لگ گئی ہے، اور آخر اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، اس میں کیا خرابی ہے؟ سلطان کہتے ہیں یہ اخبار مجھے دیں۔ سلطان جب اخبار پکڑتے ہیں تو اسے پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں ایک خبر چھپی ہوتی ہے۔ سلطان سب کو دکھاتے ہیں، کہتے ہیں اس میں یہ دیکھو، یہ ایک خبر چھپی ہے کہ عہد خلافت اب زیادہ دیر نہیں چلے گا، ہندوستان کے لوگ مذہب کو ماننے کے لیے آزاد ہیں، اور ساتھ یہ تصویریں بھی لگی ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری قوم اس فرضی تصویروں سے گمراہ ہو۔ دوسری طرف محمود پاشا کہتے ہیں کہ میں ابھی مصروف ہوں، سلطان نے ریلوے مشن کا کام میرے سپرد کیا ہے۔ دوسرے پاشا کہتے ہیں کہ ہمیں تو امید تھی کہ جنرل محمد اس مشن کے سربراہ ہوں گے۔ محمود پاشا کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے ملک کا کام ہے، میں کروں یا آپ؟ تحسین پاشا آ کر سلطان سے کہتے ہیں کہ لندن سے ایک اہم خبر آئی ہے کہ کپتان جلال نے ملکہ کے باورچی خانے کو سنبھال لیا ہے۔ کپتان جلال سلطان کے خاص جاسوس ہوتے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں الحمدللہ، شروعات ہو چکی ہے جنرل تحسین۔ سلطان نے جلال کو جس طرح محل میں داخلے کے لیے بتایا تھا، جلال ویسے ہی ان باتوں پر عمل کرتا ہے، اور آخر کار وہ اس خفیہ کمرے میں پہنچ جاتا ہے جس کا اس کو سلطان نے بتایا ہوتا ہے۔ دوستو، اس کمرے میں انگریزوں کے بہت سے پوشیدہ راز چھپے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف سلطان صبح کے ناشتے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ وہاں پر بہت سے کھانے میز پر لگے ہوتے ہیں۔ سلطان کی دوسری بیوی سلطان سے کہتی ہے ہم نے آپ سے ایک اہم مسئلے پر بات کرنی ہے، آپ نے ٹرین کا منصوبہ میرے بھائی کو کیوں نہیں دیا اور محمود پاشا کو دے دیا ہے، حالانکہ میرے بھائی نے اس منصوبے پر محنت کی تھی۔ یہ سن کر سلطان کہتے ہیں میرے والد محترم عبدالمجید سیاست میں اپنی بیویوں سے مشورہ لیتے تھے اور وہ بہت پریشان ہوئے، ہم ایسی غلطی نہیں کریں گے۔
اگر آپ کا بھائی ریل کا کام کرنا چاہتا ہے تو ہم اسے حجاز کا گورنر تعینات کر دیتے ہیں، وہ دیکھ لے گا کہ ریل وہاں پہنچی بھی ہے کہ نہیں۔ دوستو یہ تھی پایا تخت عبدالحمید ڈرامہ کی قسط نمبر 1۔ دوستو اس چینل پر آپ کو پایا تخت عبدالحمید ڈرامہ کی ایپیسوڈز کے ریویوز دیے جائیں گے، لہٰذا آپ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ پی ٹی وی کی ڈبنگ شدہ ڈرامہ پایا تخت عبدالحمید کی تمام اقساط کے ریویوز سب سے پہلے دیکھیں۔